تو یہ کمالات اللہ تبارک و تعالی نے صرف انسان کے اندر رکھے ہیں، ایون ہے کہ ملائکہ کے اندر بھی یہ کمال نہیں ہے، کیونکہ ملائکہ کو روحانیت کا جو مقام اللہ تبارک و تعالی نے متعین کر دیا ہے اس مقام سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جیسا فرشتہ جو سید الملائکہ ہے، سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر آگے بڑھنے سے انکار کر گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اس سے آگے بڑھنے کی میری مجال نہیں ہے، یہ سدرۃ المنتہا یہ میرا آخری منتہا ہے، اس کے بعد اگر میں نے قدم بڑھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے، میں اس سے آگے جانے کی تاب نہیں رکھتا۔ تو دیکھیے فرشتے کی پرواز بھی تھم گئی، اس سے آگے کون گیا؟ بشر گیا، انسان گیا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مادی اور روحانی مراتب عطا کیے کہ وہ سدرۃ المنتہا کو عبور کر کے مقام شریف الاقلام تک پہنچا، کہ جہاں پر لوح محفوظ کے قلم لکھتے تھے ان لکھنے کی آواز سرکار دو عالم نے سنی تھی، اس سے پھر اوپر بلند ہوئے تو آپ عرش معلیٰ تک پہنچے ہیں، یہاں تک کہ مقام احدیت پر پہنچ کر اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوئے۔ تو دیکھو انسان نے ترقی کی تو کیسی کی، اس قدر ترقی کرتا چلا گیا کہ ظاہری حدود بھی ساری کی ساری سمٹ گئیں، اور جیسے کہ خود قرآن نے دعویٰ کیا کہ ایک تیر کمان کا واسطہ تھا، ایک تیر کمان کا فاصلہ تھا کہ یہ بندہ اپنے خدا سے بات کر رہا تھا اور خدا اپنے بندے سے ہم کلام تھا، اتنی ترقی۔ تو گویا کہ مادیت کی حدود بھی سمٹ گئیں اور روحانیت کے مقام، تو یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کمال عطا کیا ہے، ملائکہ کو بھی یہ کمال حاصل نہیں ہے۔ تو گویا کہ خیر اور شر کے دونوں مادے لے کر یہ انسان چلتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے خود انسان کے اندر دو ایسے ذریعے پیدا کر دیے کہ ایک ذریعہ خیر کو سپورٹ کرتا ہے، دوسرا ذریعہ شر کو سپورٹ کرتا ہے، تاکہ دنیا کے اندر انسان پوری آزادی کے ساتھ خیر اور شر کے راستے پر قدم رکھے۔ یہ نہیں کہ خیر کرنے پر مجبور ہو، یہ نہیں کہ شر کرنے پر مجبور ہو، یہ نہیں کہ خیر سے ہٹنے پر مجبور ہو یا شر سے ہٹنے پر مجبور ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اس انسان کو مختار اور آزاد رکھا ہے۔ یہ آزادی کے ساتھ اپنی مرضی سے پہلا قدم خیر پر رکھتا ہے یا پہلا قدم شر پر رکھتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اذن اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے دو ذریعے اللہ تبارک و تعالی انسان کے اندر رکھے۔ خود حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے قلب کے دائیں طرف ایک فرشتہ بٹھا رکھا ہے، جو فرشتہ خیر کی تعلیم دیتا ہے، خیر میں اس انسان کو تقویت دیتا ہے، خیر کی دعوت دیتا ہے، اور قلب کی بائیں طرف ایک شیطان کو بٹھا رکھا ہے، جو شیطان اس کو شر کی تعلیم دیتا ہے، معصیت کی طرف اس کو لے کر جاتا ہے۔ اب یہ دونوں ذریعے اس کے اندر موجود ہیں، اب یہ انسان ان ذرائع کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اگر خیر کا غلبہ ہے تو فرشتے کی بات کو سن کر نیکی کرتا ہے، اگر شر کا غلبہ ہے تو وہ شیطان کی بات سن کر معصیت میں مبتلا ہوتا ہے۔ گویا کہ خیر اور شر کی یہ جنگ یہ انسان کے درمیان چلتی ہے۔ تو کمال کرتا ہے وہ انسان کہ جو شر کو دبا کر جب خیر پر قدم رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔